میں نے حضور کے اس قول سے بھی کہ ما امنہ الا منافق وما خافہ الا مومن، نفاق کا خوف ہوتا ہے صرف مومن کو، اور اس سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا ہے، امن میں سمجھتا ہے صرف منافق۔ اور یہ دو واقعات ذہن میں رکھ لیجئے تو اس سے اندازہ ہوگا کہ ہمیں بھی اس بات کو بالکل یوں نہیں سمجھ لینا چاہیے یقین کے ساتھ کہ ہمارا نفاق سے کیا سروکار۔ ویسے جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا، الحمدللہ ہم منافق نہیں ہیں، لیکن یہ نہ سمجھیے کہ ہم منافق ہو نہیں سکتے۔ آج کی کیفیت پر اللہ کا شکر ادا کیجئے، لیکن یہ کہ وہ چیز ہے کہ جو حملہ آور ہو سکتی ہے۔ آج کسی کو ٹی بی نہیں ہے، اس کی کیا گارنٹی ہے کہ کل نہیں ہو سکتی؟ تو دل میں انسان جھانکے، اول تو یہ کہ اپنے طرز عمل کا جائزہ لے، کہیں نفاق آ تو نہیں گیا۔ اگر محفوظ کرے کہ نہیں ہے تو پھر یہ ہے کہ کم سے کم آئندہ کے لیے اللہ سے دعا کرتا رہے۔ اس کے لیے ضروری ہوگا کہ سمجھیں کہ نفاق ہے کیا۔ جس مرض کی علامات آپ نہیں جانیں گے، آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہو گئی بیماری، مجھے لاحق ہو گئی؟ جس کو ہم اپنی اصطلاح میں سمپٹمز کہتے ہیں، انہی سے تشخیص ہوتی ہے نا۔ سمپٹمز کیا ہے؟ اب یہ میں آپ کو دو حدیثوں سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اس کو ہمارے علماء نے نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے۔ میں اپنی تقسیم تو بعد میں عرض کروں گا کہ میں کس طور سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ نفاق کی قسمیں کیا ہیں، لیکن علماء نے ایک اور طریقے سے اس کو سمجھایا۔ بات سمجھانے کا فرق ہے، حقیقت وہی ایک ہے۔ انہوں نے یوں سمجھایا کہ ایک نفاق ہوتا ہے عقیدے کا نفاق، ایک ہوتا ہے عمل کا نفاق، نفاق عملی اور نفاق فی العقیدہ، یہ دو تقسیمیں کی ہیں۔ اور نفاق عملی سے تعبیر کیا ہے اس چیز کو کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان حدیثوں میں آئی ہے۔ یہ حدیثیں، اتفاق کی بات ہے کہ میں نے حال ہی میں ایک مضمون لکھا تھا جس کی دو قسطوں میں اشاعت ہوئی جنگ میں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، دونوں یہ حدیثیں جو میں سنا رہا ہوں آپ کو، یہ متفق علیہ ہیں، یعنی بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے۔ اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ حدیث کا کوئی درجہ اب اس سے اوپر نہیں۔ متفق علیہ روایت جس کو کہہ دیا جائے کہ جس کی صحت پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں کا اتفاق ہے، اور یہ چوٹی کے محدثین ہیں، تو گویا کہ کوئی شک نہیں اب ہمیں ہو سکتا اس حدیث کی صحت میں، اس کے درست ہونے میں، حضور کے کلام ہونے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ وہ دونوں روایتیں کیا ہیں؟ عن ابی ہریرہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ اب یہاں سے حضور کا جو اپنا قول ہے شروع ہو رہا ہے۔ کیا ہے؟ آیت المنافق ثلاث، منافق کی تین نشانیاں ہیں۔ کیا ہیں؟ اذا حدث کذب، جب بولے جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، واذا اؤتمن خان، اور جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ یہ الفاظ تو ہیں بخاری اور مسلم دونوں کے۔ آیت المنافق ثلاث، منافق کی نشانیاں تین ہیں، جب بولے جھوٹ بولے، وعدہ کرے خلاف ورزی کرے، امانت رکھوائی جائے خیانت کرے۔ اس کی جو روایت آئی ہے مسلم شریف میں، اس میں مزید الفاظ یہ ہیں، وَإِن صَامَ وَصَلَّى وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، خواہ ایسا شخص نماز پڑھتا ہو، روزہ رکھتا ہو، پورا یقین رکھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، اگر یہ چیزیں اس میں موجود ہے تو وہ منافق ہے۔ اس میں تو بہت زور پیدا ہو گیا۔ وَإِن صَامَ، خواہ وہ نماز روزہ رکھتا ہو، وَصَلَّى، اور نماز پڑھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اور اسے زعم ہو کہ وہ مسلمان ہے، لیکن یہ کہ اگر یہ تین صفات اس میں ہیں وہ منافق ہے۔ دوسری حدیث سنیے، یہ بھی متفق علیہ، اس کے راوی ہیں حضرت عمر کے صاحبزادے عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما، وعن عبداللہ ابن عمرو، نہیں یہ حضرت عمرو ابن العاص کے صاحبزادے ہیں۔ ایک حضرت عمر ہیں خلیفہ ثانی جن کا واقعہ میں نے آپ کو سنایا، وہ عمر ہیں۔ ایک عمرو ابن العاص ہیں جو گورنر تھے مصر کے، اس میں واو آتا ہے، لوگ عمرو پڑھ دیتے ہیں اس کو، وہ غلط ہے۔ عمرو واو نہیں بولے گا اور عین پر زبر ہے، یہ ہے عمر،
حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ثانی فاروق اعظم، اور وہ ہے عمرو ابن العاص، میم پر جزم ہے، عین پر زبر ہے۔ تو حضرت عمرو ابن العاص کے بیٹے کے نام بھی عبداللہ ہے، ان کی روایت ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربعن، چار خصلتیں ایسی ہیں من کن فیہ کان منافقا خالصا، کہ جس میں وہ چاروں ہوں گی وہ تو کٹر منافق ہوگا، خالص منافق۔ اب کوئی لفظ مشکل نہیں ہے اس میں، اربع یہ آپ سب جانتے ہیں، چار چیزیں، من کن فیہ جس میں وہ ہوں گی، کانا منافقا خالصا وہ خالص منافق ہوگا۔ اس خالص کا ہماری زبان میں کٹر جو ہے وہ صحیح مفہوم ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ، اور جس میں ان میں سے ایک خصلت ہوگی، منہن ان میں سے، کانت فیہ خصلۃ من النفاق تو اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوئی۔ اب اس کو آپ خود کیلکولیٹ کر لیجئے، 4 سے 100% منافق ہو گیا تو 1 سے 25% ہو گیا، 2 ہے تو 50% منافق ہے، 3 ہے تو 75% منافق ہے۔ یہ تو اس کے ہیں فل ان دی بلینکس۔ حضور نے 2 چیزیں بیان فرما دی، جس میں چاروں ہے وہ تو منافق ہے خالص 100%، جس میں ایک خصلت ہے اس میں اسی نسبت سے نفاق موجود ہے۔ وہ 4 کیا ہیں؟ 3 تو وہی ہیں جو اس حدیث میں آئی، ایک مزید فرمایا اذا اؤتمن خانہ، جو وہاں آخری تھی وہ یہاں شروع میں ہے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرے، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ جب وہ بولے جھوٹ بولے، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ جب کوئی معاہدہ کرے تو بے وفائی کرے، معاہدے کی خلاف ورزی کرے، اور چوتھا بس سنیے وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ جب کہیں جھگڑ پڑے کسی سے تو آپے سے باہر ہو جائے، کنٹرول نہ رہے اسے اپنے اوپر، اس کو زبان پر کنٹرول نہ رہے کہ جو منہ میں آئے بک دے، جو زبان پر آ جائے کہہ دے، اور جذبات پر قابو نہ رکھ سکے۔ آخر اختلاف تو ہو ہی جاتا ہے، لیکن یہ کہ اختلاف میں بھی انسان وہ ہے کہ جو اپنے آپ کو قابو میں رکھے۔ تو یہاں چوتھی صفت یہ بیان کی اذا خاصم فجر، فجر کے معنی پھٹنا، یہ فجر جو ہے پاؤں پھٹنے کو فجر کہتے ہیں۔ رات کی تاریکی کا پردہ چاک ہوتا ہے اور وہ دھاری نمودار ہوتی ہے، فجر ہے، والفجر ولیال عشر، تو پھٹنا اس میں ہے۔ اسی طرح آپ نے پڑھا ہوگا قرآن میں فنفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، وہ چٹان پر جب عصا پڑا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تو اس میں سے پھوٹ بہے 12 چشمے، تو فجر کا مفہوم ہے پھٹ جانا۔ تو جیسے انسان پھٹ جاتا ہے، ایکسپلوڈ ہو جاتا ہے، یہ آپ لفظ استعمال کرتے بھی ہیں، کوئی شخص ضبط کیے ہوئے ہے، آپ کی 10 باتیں تو اس لیے 11ویں کے اوپر ایک دم ایکسپلوڈ ہوتا ہے۔ تو یہ بھی در حقیقت ایک خصلت ہے نفاق کی، کہ آدمی اپنے اوپر کنٹرول نہ رکھ سکے، اور یہ کہ پھر اس کو کوئی ہوش نہ رہے کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں۔ یہ ہے 4 وہ خصلتیں کہ چاروں ہوں تو منافق خالص، ایک ہے تو اسی نسبت سے نفاق۔